وہ ہیلنگ ٹچ کی بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بھی ہاتھ ملا کے مل لیں عمران خان صاحب سے، ان کو رہا بھی کر دیا جائے، سچویشن چینج ہو گئی، یہ پاسبل ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے نہ کریں رہا عمران خان کو، ان کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، وہ عدالتیں فیصلہ کریں۔ جو جج قدرت اللہ، جو جج بشیر، جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین اور جو جج ہمایوں دلاور نے فیصلے کیے ہیں وہ اگلی عدالتوں میں آنے دیجئے، وہ ان کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی، آگے بڑھنے کی، ملک و قوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی، معیشت پر فوکس کرنے کی۔ اور جس طرح پیپلز پارٹی بلیک میل کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو کہ آئینی عہدے دے دو، ذمہ داری نہیں دینی، ذمہ داری ہم نہیں لیں گے، یہ آگے جب چلے گی حکومت مجبور ہوگی، بے بس حکومت ہوگی، بے ساکھیوں والی حکومت ہوگی، اور کوئی بڑے فیصلے یا مشکل فیصلے کرنے والی حکومت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ جو کیسوں کو رہنے دیجئے، سارے مل کر کچھ خدا کے لیے اکٹھے ہوں۔ یہ ابھی 72-73 ارب ڈالر ہمیں چاہیے، آئی ایم ایف کی تیسری قسط ہے، بیل آؤٹ پیکیج ہے، ملک و قوم ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، غربت میں ہے، اور اس سے پہلے کہ پی ڈی ایم 2 بنے، یہ روز بلیک میل ہوں، یہ سوا ستیہ ناز کریں، ساروں کو مل کر اکٹھے کچھ پوائنٹس پر تو بیٹھنا چاہیے۔ بھٹی صاحب، نہ آپ کے کہنے پہ نہ میرے کہنے پہ، لیکن کیا اخلاقی طور پہ چیف الیکشن کمیشن سوالات یہ نہیں اٹھانے چاہیے جو میں اٹھا رہا ہوں کہ یہ جتنی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ سب سے بڑا سوال کہ جی رات کو الیکشن کیوں کا رزلٹ کیوں روکا، جس کی وجہ سے سارا یہ مخمصہ شروع ہوا ہے؟ بھٹی صاحب، اخلاقیات تو رہنے دیں، وہ تو ہے کوئی نہیں اس ملک میں۔ جو انتظامی طور پر جو اس کا کام تھا الیکشن کمیشن کا، وہ اس میں فیل ہوا ہے، بار بار فیل ہوا ہے۔ 12 سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہیں، ان کے مولانا کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے کر جتوایا گیا، ان کی اے این پی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی، پیر پگاڑا کہہ رہے ہیں دھاندلا ہوا، جھرلو پھرا، جو قصے، جو کہانیاں، جو داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ چٹھا بولا ہے کہ میں نے پنڈی کی 13 سیٹیں جتوائی ہیں، ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ الیکشن کروانا۔ اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے اس الیکشن میں؟ آپ آروز نکال دو، اب الیکشن رات کے 9:30 10 بجے کے بعد جو کچھ ہوا ہے، ایک ووٹ ڈالے گئے 8 فروری کو، دوسرے ووٹ ڈالے گئے 9 فروری کو، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ جائیں، اس کے بعد بھی وہ اگر اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں، ان کی مرضی ہے۔ ابھی حال میں سر سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس نہیں لے لینا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کی کنڈکٹ پہ، کہ وہ نہیں لے ہی نہیں سکتے میرے خیال سے؟ تو سپریم کورٹ کو لے سکتے ہیں، 3 رکنی کمیٹی بنی ہے۔ مطلب ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم چلو ہمیں تو جواب دہی نہیں کر رہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب، سپریم کورٹ کو جواب دے دیں کہ رات کو رزلٹ کیوں روکے گئے، لیکن اگر کوئی پوچھے گا تو جواب دیں گے نا، ورنہ تو انہوں نے دینا ہی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کو ایک ہے پولنگ ڈے سے پہلے جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ کو اس پہ بھی لینا چاہیے تھا، پولنگ ڈے کے بعد جو کچھ ہوا سپریم کورٹ کو اس پہ بھی لینا چاہیے تھا۔ اور اب تو چٹھا نے غلط لگایا، صحیح لگایا، چیف الیکشن کمشنر پہ لگایا، چیف جسٹس پہ الزام لگایا، تو اب تو اس کے بعد تو چیف جسٹس کو ہٹا کر ایک لارجر بینچ بننا چاہیے، ساروں کو اکٹھا کر کے چیزوں کو سننا چاہیے۔ اچھا سر، دوسرا یہ جو مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو مشاہد صاحب نے، یہ پاسبل ہے کہ جی وہ ہیلنگ ٹچ کی بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بھی ہاتھ ملا کے مل لیں عمران خان صاحب سے، ان کو رہا بھی کر دیا جائے، سچویشن چینج ہو گئی، یہ پاسبل ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے نہ کریں رہا عمران خان کو، ان کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، وہ عدالتیں فیصلہ کریں۔ جو جج قدرت اللہ، جو جج بشیر، جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین اور جو جج ہمایوں دلاور نے فیصلے کیے ہیں وہ اگلی عدالتوں میں آنے دیجئے، وہ ان کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی، آگے بڑھنے کی، ملک و قوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی، معیشت پر فوکس کرنے کی۔ اور جس طرح پیپلز پارٹی بلیک میل کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو کہ آئینی عہدے دے دو، ذمہ داری نہیں دینی، ذمہ داری ہم نہیں لیں گے، یہ آگے جب چلے گی حکومت مجبور ہوگی، بے بس حکومت ہوگی، بے ساکھیوں والی حکومت ہوگی، اور کوئی بڑے فیصلے یا مشکل فیصلے کرنے والی حکومت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ جو کیسوں کو رہنے دیجئے، سارے مل کر کچھ خدا کے لیے اکٹھے ہوں۔ یہ ابھی 72-73 ارب ڈالر ہمیں چاہیے، آئی ایم ایف کی تیسری قسط ہے، بیل آؤٹ پیکیج ہے، ملک و قوم ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، غربت میں ہے،
اور اس سے پہلے کہ پی ڈی ایم 2 بنے، یہ روز بلیک میل ہوں، یہ سوا ستیہ ناز کریں، ساروں کو مل کر اکٹھے کچھ پوائنٹس پر تو بیٹھنا چاہیے. رائٹ. عظما بخاری صاحبہ اوبیسلی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی جس کے اندر پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ آئی. ایک تو مشاہد اللہ صاحب کے بیان پہ بھی اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں, آپ کے پی ایم ایل کے سینیٹر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیلنگ ٹچ ہونا چاہیے, اور مشاہد خان سوری, اور آپ کے بس میں بھی ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایک بات. دوسری بات یہ سر کہ مشاہد حسین صاحب نے جو آج بیان دیا پی ایم ایل کے سینیٹر جو تھے, دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم 1 میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کا وہ جو ہوا, اس میں آپ کی سیاست کا بھی کچھ چبر نکل گیا کہ جس طرح آپ بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ. اب آپ دوبارہ بیٹھ جائیں. بلاول بھٹو کو آج میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے بھائی اپنے ٹرم سے ووٹ دیں گے ہم آپ کو, اپنے ٹرمز کے اوپر چلیں گے. تو یہ تو بڑی ویک پوزیشن کے اوپر آپ راضی ہو گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو مائنس کر کے آپ دونوں بیٹھ کے اور ان کی ڈیمانڈز مان کے, وزارتوں کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں, آپ اس طرح حکومت چلائیں گے. یہ طے ہو گیا کم از کم, اور کب اناؤنس ہو رہا ہے؟ کوئی بڑا ہیجان کی کیفیت ہے. دیکھیے پہلے تو مشاہد صاحب کی بات کر لوں. ایک تو پی ایم ایل این بڑی بدقسمت ہے, پتہ نہیں یہ اپر ہاؤس میں جو ہمارے سینیٹرز جاتے ہیں وہ بالکل ہی پارٹی سے ماورا ہو جاتے ہیں, وہ بالکل ہی کوئی اپنی علیحدہ ہی ان کی لائن ہوتی ہے, وہ جو بھی ان کا دل چاہتا ہے وہ فرما رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اب میرا سوال مشاہد صاحب سے یہ ہے کہ کیا جن شہداء کے مجسموں کو جو ہے وہ پیر کی ٹھوکر سے مارا گیا, وہاں پہ آگے لگائی گئی, ان کے زخم ہیل ہو گئے ہیں؟ کیا جو فوج کے موریل کو ڈاؤن کیا گیا, جس طرح سے ان کو گالیاں دی گئی سرے عام گلی محلے کے اندر, ہر جلسے جلوس کے اندر ان کے نام لے لے کر ان کو جو ہے نیمش ان کی ہیلنگ ہو گئی. تو یہ عجیب بات ہے نا, ہیلنگ مطلب چونکہ عمران خان نے جو بھی کر دیا اس کو ہیلنگ کر دیں, آپ کے سینیٹر کہہ رہے ہیں ہمیں ہیلنگ ہو جائے, باقی پورا ملک جو ہے وہ زخمی وہ بس بدقسمتی ہے جی ہماری, میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. اچھا آپ دوسرا آ جائیں اپنی حکومت سازی والی بات پہ. لیکن اب جب پیپلز پارٹی کی بات, ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب خود تشریف لے کے گئے ہیں اسلام آباد, اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. انفارچونیٹ بات ہے, یہ موقع نہیں ہے بارگین کرنے کا کامران صاحب. نہ ملک جو ہے وہ اس وقت یہ اتنا مجھے دے دو, یہ اتنا میں نے سمیٹنا ہے, اس کا متعامل نہیں ہے پاکستان. ہم نے جو پیپلز پارٹی کو بتا دیا آپ نے, نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کی تقریر کے اندر بھی, اور ان سب کے اندر ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں, ہم بار بار ان سے بہت ساری بات کا پھنسی عظما صاحبہ. اچھا بتائیں نا بات کا پھنسی ہے, مطلب میری بات سنیں نا, دو چیزیں. ایک تو بات میری سوال فریم کر لوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ بات اس پہ پھنسی ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذمہ داریاں بھی لیں, وزارتیں لیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ذمہ داریاں نہیں لیں گے, ہم اسائشیں لیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسائشیں دیں گے لیکن پوری نہیں دیں گے, صدارت لے لو, چیئرمین سینیٹرشپ بھی ملے گی فار انسٹنس. کہاں پھنسی ہے؟ عوام کو کانفیڈنس دینا, کھل تو جانی ہے بات, بتایا تو صحیح نا, آپ تو بڑی اہم بندی ہیں ان کی پی ایم ایل کی. نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی ہم مذاکرات میں بریک میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ طے ہوئی تھی مذاکرات کے ٹی او آرز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی بات میڈیا پہ نہیں کریں گے مذاکرات کے حوالے سے. فون پہ تو کریں گے, میں اور آپ فون پہ کریں گے. یہ بات اپنے طور پر یہ بات ہم وہ فون پہ کر لیں گے, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے آئینی عہدے لے کر آپ جو ہے وہ آپ کہیں کہ سب ٹھیک ہے, لیکن ملک کی ذمہ داری اٹھانے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس کے اوپر, یہ واحد چیز اس پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں, مہمان اداکار بن جائے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن عامر نہیں, میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں جی. عامر بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ تو ان کا پوائنٹ میں وزن ہے, لیکن وہ جس طرح آج آپ نے سنا ہوگا بلاول بھٹو صاحب جس طرح فرما رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی ٹرم, آپ ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں, ہم اپنی ٹرمز پہ دیں گے, اس ٹرمز میں یہ کہ وزارتیں ہم لیں گے نہیں, اور یہ ہم لیں گے سائشیں. آپ پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے, ان پہ تو قدغن ہے. سر بتائیے سچویشن کہاں پھنسی ہوئی ہے حکومت سازی میں؟ وہ آپ نے مشاہد حسین سید صاحب کا, ہمارے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں, سنایا ہیلنگ ٹچ. وہ کڑاکے کٹ دیں گے کہ بھی بیان ان کے ہوتے تھے, اور چونکہ وہ ہیلنگ ٹچ ثاقب نثار صاحب نے دیا تھا سینیٹرز کو آزاد کر کے, شیر کا نشان چھین کے, تو یہ وہی سینیٹرز ہیں جو اپنی رائے وہاں دیتے ہیں, پارٹی میں نہیں دے رہے ہوتے. مطلب یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں بات. ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو ہٹ جانا چاہیے, ظاہر ہے کہ وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, صحافیوں میں تو وہ یہ ڈیسیژن دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا کہ کہہ دیں اور ہم چیف جسٹس کو ہٹا دو. نہیں آپ سن لیں گے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آپ نے یہ کیا چیز کو ہٹا دیں, وہ فرتے جذبات میں اگر کہہ گئے ہوں تو غلطی سے نکل گیا. اچھا ہاں کہا ہے بھائی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی, آپ کے پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کو آپ سمجھا دینا, میں اپنی بات تو کر لوں. ایک منٹ میں ذرا تصدیق کر لوں, سر غلط ہو جائے گا نا, بات غلط ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے. یہ کیوں جی بھٹی صاحب, آپ نے کس کا ہٹانے کا کہا ہے, چیف الیکشن کمشنر, چیف جسٹس؟ میں نے کہا چیف جسٹس پہ چٹھا صاحب نے الزام لگایا, چیف الیکشن کمشنر پر, اور لارجر بینچ بنے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ. اچھا ان کے علاوہ بنے, ٹھیک ہے, ساری چیزوں کو ٹھیک ہے. عامر بھائی وہ ہٹا کر میں وہی کہہ, میں بھی ایگزیکٹ ورڈ بتا رہا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی رائے ہے نا, میں احترام کرتا ہوں اس کا. مجھے یہ بتائیں
کہ اب آپ جتنا مرضی ہم بات کریں کہ جی کیا ہیلنگ ٹچ ہے یا نہیں ہے، پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں نا بیٹھ کے، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ لگانی چاہیے کہ ہم تب ووٹ آپ کے ساتھ کریں گے کسی بھی نیشنل ایشو پہ جب آپ یہ سارے کرائسس کو جو سرکس بنتا ہے ہر الیکشن کے بعد اسے پہلے حل کریں، جو انہوں نے بھی نہیں کیا، جو پیپلز پارٹی عامر بھائی سوال یہ تھا کہ گاڑی کہاں پھنسی ہوئی ہے ان کی چل پی رہے ایم ایل تھے این تب بھی اور نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی، یہ تو بتائیں نا، آپ کو تو سب سے باخبر صحافی ہے اسلام آباد کے۔ اچھا دیکھیں، بتائیں اب آپ دیکھیں نا 26 تاریخ کو پہلی پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے 26 فروری کو، تو جو چیزیں ہونی ہیں حل وہ ہو جائیں گی۔ دیکھیں ایف اینڈ بٹس ہیں، سودے بازی ہے، سیاسی جماعتیں ہیں بھائی، انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو منہ دکھانا ہے، انہوں نے بھی دکھانا ہے۔ یہ 16 مہینے کی کارکردگی کا نام لے سکے پورے الیکشن میں، پی ایم ایل این نہیں لے سکی۔ اب وہ بٹا دوبارہ لگانے سے پہلے کچھ چیزیں دونوں طے کر رہے ہیں۔